बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे रूहानी खजाने के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही दिल में नूर उतरता है और ज़बान पर दुआ के दरवाज़े खुल जाते हैं। वो है अल्लाह ताला के उस्माए हुस्ना, जिसे इस्म आज़म कहा जाता है। आपने कभी सोचा कि वो कौन सा नाम है जिसके ज़रिए जब अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं, कोई दुआएं रद्द नहीं होती और दिल को सुकून भी मैसर आता है। प्यारे दोस्तों, हम सब दुआएं करते हैं और कभी कभी लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और दिल चाहता है कि कोई ऐसा वसीला हो जिससे दुआ सीधी अर्श इलाही तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से अल्लाह ताला के इस्म आज़म के बारे में बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस्म आज़म कोई जादुई लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने का राज है और असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि यकीन और इखलास में है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। सामीन इकराम, अल्लाह सुब्हानहू तआला का सबसे बड़ा इस्म आज़म अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह जैसा और कोई अल्लाह हो नहीं सकता। अल्लाह वो है जो आहद और वाहिद है, उसकी ज़ात में कोई दूसरा उसका शरीक नहीं है। वो कायनात की हर शे का खालिक और हर शे का मालिक है। अल्लाह वो है जो ज़मीन व आसमान के ख़जाने उसी के कब्ज़े में हैं। अल्लाह वो है जो कि हमारे दिलों की छुपी हुई चीज़ों और सीनों में ढके हुए राज़ों को भी जानता है। अल्लाह वो है जो रात को दिन में और दिन को रात में बदलता है। अल्लाह वो है जो आसमानों से बारिश बरसा कर ज़मीन से सब्ज़ा उगाता है, जो खाकी बंदों को अपने नूरी मलाइका से बढ़कर शान अता फरमाता है। अल्लाह वो है जो सालिकों को राह हक दिखलाता है और तालिबों की तलब पूरी करता है। अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह वो है जो अपनी रहमत से हर चीज़ को पाल रहा है और अपने रहम से अपने बंदों पर फजल व करम की बारिश करता है। अल्लाह वो है कि अपने मुल्क में जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है इज़्ज़त छीन लेता है। जिसे वो अता फरमाए उसे कोई रोक नहीं सकता और जिससे वो छीन ले उसको कोई दे नहीं सकता। वो अपने मुल्क की हर चीज़ पर मालिक है और हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह वो है जो किसी चीज़ को करने का इरादा फरमाता है तो कहता है फ़कत कुन, पस हो जा, तो उसी वक्त हो जाती है। वो जिस तरह चाहता है हो जाती है, गोया कि उस कायनात को गहरी नज़र से देख रहा है। उसके जलवे के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इसे दिलो जान से मान ले और इसके मेखाने में से तौहीद का पहला घूंट पी कर दोनों आलम से बेखबर और बेगाना हो जा और ज़िंदगी का हर लम्हा उसकी याद में गुजार दे। और यही सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। और चूँकि ये इस्म आज़म है, इसलिए इसका विर्द तमाम इसरार व रमूज़ का ख़जाना है, हर किस्म के फ़यूज़ व बरक़ात का मंबा है। इसलिए जो इस इस्म का हमेशा विर्द करे, इसे दीन और दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। ये इस्म जमाल का मज़हर है। लफ्ज़ अल्लाह कुरान करीम में तकरीबन 2360 मरतबा आया है। ये नाम 99 नामों में से सबसे बड़ा है, क्योंकि वो ऐसी ज़ात पर दलालत करता है जो बिला इस्तशना तमाम सिफ़ात इलाहियत की जामा है। बाकी तमाम नाम एक एक मानी पर दलालत करते हैं, मसलन इल्म, कुदरत और फ़ाल वगैरह में से किसी एक पर, और इसलिए वो तमाम अस्मा की बनिस्बत इसके साथ ज़्यादा खुसूसियत रखता है, क्योंकि वो इसके सिवा और किसी के लिए हकीकतन या मजाजन इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी अस्मा के साथ और को भी मसूम कर दिया जाता है, जैसे कादिर, अलीम, रहीम वगैरह। इन्हें दो वजहों से ज़न होता है कि नाम इस्म आज़म है। प्यारे दोस्तों, तमाम अस्मा के मानी की निस्बत से ख्याल किया जा सकता है कि बंदा उनके सबूत से मुत्सफ़ हो सकता है, यहाँ तक कि इस पर रहीम, अलीम, हलीम, सबूर, शकूर का इस्म बोला जा सके। अगरचे इस किस्म के इस्मा का इतलाक़ बंदे पर किसी और वजह से हो और अल्लाह पर इनका इतलाक़ और वजह से, मगर अल्लाह का मानी इस किस्म का नहीं है। वो ख़ास अल्लाह के लिए मखसूस है। इसमें कोई हकीकी या मिजाजी शिरकत नहीं पाई जाती
اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں، اور سب کی بنسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے، لہذا سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف کے لیے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں، اور دوسرے اسماء کی تعریف کے لیے اس کی نسبت لازمی ہے۔ اسم اللہ سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ بندہ اس کی محبت میں سرگرداں رہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی یاد میں متفرق کر دے، اور اس کے غیر کی طرف کوئی توجہ نہ دے، اور نہ اس کے غیر سے کوئی امید رکھے، نہ ہی غیر خدا سے ڈرے، اور اپنے دیدہ و شہوت سے اس کے غیر کو نہ دیکھے۔ جبکہ اس اسم کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی و برحق ہے، اور باقی سب اس کے سوا فانی اور خالق و باطل ہیں۔ اسم اللہ کے ساتھ اللہ کا رحمان کا لفظ بھی رحمت سے بنا ہے۔ یا رحمان، اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بلا مذہب کی قید، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا پتھر، ہر ایک پر رحمت نازل ہونا۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو ہر امیر غریب نیک و بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی وہ سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے بعد اکثر رحمان کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رحمان بھی اسم ذاتی کا درجہ رکھتا ہے۔ لفظ رحمان رحمت سے مشتق ہے، مگر الرحمن بنسبت الرحیم کے خاص ہے، اس لیے اللہ کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اور رحیم کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے قریب ہے اور علم کا کام دے رہا ہے، اگرچہ وہ رحمت سے مشتق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا ہے۔ ترجمہ، یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس کو پکارتے ہو پکارو، بہر صورت یہ اسی کے نام اچھے ہیں۔ پس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ خدا کے شمار کردہ اسماء میں ترادف نہیں ہے، ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمان سے ایک خاص رحمت مفہوم ہے جو بندوں کی مقدورات سے بالکل بعید ہو، اور یہ وہ ہے جو سعادت اخرویہ سے تعلق رکھتی ہو۔ پس رحمان وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے، اول تو ان کو پیدا کر کے، دوم ان کو ایمان اور اسباب سعادت کی طرف ہدایت کر کے، اور تیسرا آخرت میں ان کی بہتری کا سامان کر کے، چوتھا ان کو اپنے دیدار سے بہروور کرے گا۔ اس میں رحمان سے بندے کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غافل بندوں پر رحم کر کے ان کو وعظ و نصیحت کے ذریعے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھیر کر خدا کی راہ دکھائے، اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور عظیم اسم حسنہ یا رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی، مصیبت، درماندگی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے، اور جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر رحم کی نظر و التفات کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہو تو اسے درست کر دیتا ہے۔ دراصل صفت رحیم رحمان ہی کی ایک مخصوص صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جبکہ اس سے رحم مانگا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت نامہ بھی ہے اور آئمہ بھی ہے۔ اس کی رحمت کا نائمہ ہونا تو اس حیثیت سے ہے کہ وہ محتاجوں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے، اور اس کا عامہ ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے، اور دنیا و آخرت میں عام ہے، اور ضرورت اور حاجات اور ان سے زائد اموار پر مشتمل ہے، غرض کہ وہ رحیم متعلق و برحق ہے۔ اسم اعظم رحیم سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ حسب وسط بھوکے کا پیٹ بھرے،
اپنے پڑوس یا شہر میں فقیر کی حاجت پوری کرے اور اس کی محتاجی دور کرے، خواہ اپنے مال سے یا اپنے رسوخ و وجاہت کے ذریعے سے، یا اس کے لیے دوسرے سے سفارش کر دے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو تو ایسی شفقت اور عنایت کے ساتھ دعا اور اظہار ہمدردی سے اس کا ہاتھ بٹائے کہ گویا اس کی تکلیف و مصیبت میں شریک ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص بلا ناگا یا اللہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو وہ یاد الہی کی طرف مائل ہو جائے گا اور دل سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اگر لا علاج مریض ہو تو اس وظیفے کی بدولت انشاءاللہ تعالی مکمل صحتیاب ہو جائے گا۔ نماز جمعہ سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنے سے تمام امور آسان ہو جائیں گے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد کثرت سے اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ کچھ عرصے کے بعد صاحب کشف بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص روزانہ یا رحمان کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو وہ دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص رشتہ ملنے کی غرض سے اس اسم کو 3125 مرتبہ 40 روز پڑھے تو اسے مناسب رشتہ مل جائے گا۔ الرحمن الرحیم تسخیر قلوب کے لیے اس کا ورد انتہائی مجرب ہے۔ کسی مصیبت یا خوف سے بچنے کے لیے اس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے پناہ دے گا۔ اگر الرحمن رحیم لکھ کر درخت پر باندھ دیا جائے تو پھلوں میں برکت ہو جاتی ہے۔ سچی محبت کے لیے بھی اس کا عمل نہایت آزمودہ ہے۔ جو شخص اس سے روزانہ 500 مرتبہ پڑھے گا وہ دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا پائے گا۔ اگر کوئی بندہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کرتا رہے ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ، ہر نماز کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسم اعظم کوئی جادوئی لفظ نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا راز ہے، اور اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ یقین اور اخلاص میں ہے۔ جب بھی آپ کا دل ٹوٹ جائے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی گھیر لے، سارے راستے بند نظر آئیں تو یقین کے ساتھ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اس کا ورد کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کے خزانے کھلتے ہیں اور دل کا بوجھ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو پورا کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے اسماء حسنی اور اسم اعظم کے فیوز سے نوازے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔